یا اللہ مجھے اوروں کے عیب نہ دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں خود کی اصلاح کر سکوں۔ آپ کو یقین رکھ کر اللہ کے راستے پر چلتے جانا ہے، وہ خود ہی آپ کے سارے راستے آسان کر دے گا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ جب آپ خود کو چنتے ہیں تو سکون شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں اور ہر تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی روح کی قربانی دینا دانائی نہیں۔ اصل پختگی یہ ہے کہ آپ جان لیں کب پیچھے ہٹنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور کب فاصلے کو بحث پر ترجیح دینی ہے۔ میرے نزدیک سکون کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک بہادرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ اپنے اندرونی توازن کی حفاظت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دل کا سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے، سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں میں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ بدبختی کی 4 نشانیاں: آنکھوں کی خشکی، دل کی سختی، دنیا کی محبت، لمبی امیدیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیہ میں پہنچا دیتی ہے۔ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں اور آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، بس آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے بے شک۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو بس تم ہی ہو۔ اپنے آپ پر توجہ دو،
لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جتنا آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، جتنے چیلنجز ہوں گے، اتنے ہی آپ مضبوط بنیں گے۔ بس آپ نے رونے دھونے والا انسان نہیں بننا، ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 3 چھپے ہوئے دکھوں کے چھپے علاج۔ اگر تمہیں کسی ایسی چھپی ہوئی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم یوں چھپ کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہو۔ اگر تمہیں کسی ایسے چھپے ہوئے غم نے نڈال کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم یوں چھپ کر توبہ استغفار کرتے رہا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی سنتا ہو۔ اگر تمہیں کسی ایسے صدمے نے ہلکان کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم آدھی رات کو اٹھ کر یوں 2 رکعت نماز پڑھا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی دیکھتا ہو۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں، جب آپ تکلیف میں ہوں پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ راستہ اللہ سے ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک بھی وجہ نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ موبائل اسکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے نا، تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو اسکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کی جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جنہوں نے آپ کے مشکل وقت میں اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا۔ انسان خود 1000 غلطیاں کرے مگر خود سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا، مگر دوسرے کی ایک غلطی کو نفرت کی وجہ بنا لیتا ہے۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔
امام ابن سیرین رحمۃ اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم سجدے میں ہوگے، آنکھوں سے بہتے آنسو تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھگو دیں گے، دل ویران ہوگا کہ اللہ کے اس بے حساب کرم پر کس طرح شکر ادا کروں، کیونکہ وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے صرف دعا کی تھی۔ اے اللہ، جو لوگ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما اور انہیں اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی ذرا طاقت ہاتھ آ جائے تو فیصلہ کرتے وقت دنیا کے اس طاقتور بادشاہ کو ضرور یاد رکھیں، لہٰذا انسان بنے، متکبر نہیں۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے وہ اپنا استاد اور شاگرد خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پر بیتے گئے حالات زندگی سے سیکھتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔